توجہ سے موضوع شروع۔ سب سے پہلی حدیث حضرت محمد بن سیرین تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا، حضرت عبیدہ جو ہیں صحابی رسول، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس حضور کے کچھ بال ہیں، اب چاہے وہ داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں، منہ مبارک سر کے بال کو بھی کہتے ہیں، داڑھی کے بال کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ منہ مبارک کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ ہمارے پاس سرکار کے بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا ان کے گھر والوں سے ملے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، حضرت عبیدہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ سنا نا کہ آپ کے پاس حضور کے بال ہیں، ہائے ہائے، صحابی کہتے ہیں مجھ سے پوچھو اس بالوں کا مقام کیا ہے؟ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو تیرے پاس حضور کے بال ہیں نا، وہ بال تو چلو بہت سارے ہیں، لیکن اگر ایک بال بھی عبیدہ کو مصطفیٰ کا ایک بال بھی نصیب ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ منہ احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا کے سارے خزانے ایک ترازو میں رکھ دو اور دوسرے ترازو میں میرے آقا کا ایک بال رکھ دو۔ حضرت عبیدہ کہتے ہیں کہ جس میں دنیا کے خزانے رکھے ہیں، میں خزانہ تو قربان کر سکتا ہوں، بال نہیں چھوڑ سکتا ہوں، سرکار کا بال نہیں چھوڑ سکتا۔ وما فیہا، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے مصطفیٰ کا ایک بال ہے، دنیا میں جو کچھ اس سے بہتر مصطفیٰ کا ایک بال۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے حجام کو بلایا، سر کے بال منڈوائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ آپ نے نائی سے سر منڈوائے نہیں، حلق کروایا، گنجے ہوئے، بال اترے۔ میں نے کیا دیکھا کہ سارے صحابہ کرام حضور کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ تیری چپ پر بھی میں قربان نہ جاؤں، زور سے بول دینا سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ حضور کے ارد گرد کھڑے، بیچ میں حضور بیٹھے، نائی آپ کو گنجا کر رہا، حلق کر رہا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صحابہ کھڑے، پوچھا کیوں کھڑے تھے؟ کہتے اس لیے کھڑے تھے، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کے جو بال جسم سے الگ ہو، ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے وہ بال اتنی برکت اور عظمت والے ہیں کہ نبی کے بال زمین پر نہ گرے، گرے تو ہمارے ہاتھوں پر گرے، زمین پر نہ گرے، مصطفیٰ کے بال گرے تو ہمارے ہاتھوں پر۔ کتنی حدیث ہو گئی؟ تیسری حدیث مبارک حضرت انس بن مالک، انہی سے تیسری حدیث آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام مزدلفہ سے مینا تشریف لائے، حج کے ایام میں مزدلفہ سے مینا تشریف لائے، جمرات العقبہ یعنی شیطان کو کنکری ہماری جمرات کی، پھر وہاں سے اپنے گھر تشریف لائے۔ آقا کریم نے حجام کو، نائی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ بال جو ہے میرے حلق کرو، گنجا کرو۔ آقا کریم نے پہلے سیدھی طرف کے بال اتروائے، سیدھی طرف، کیونکہ حضور بیچ کی مانگ نکالتے تھے نا، سیدھی طرف کے بال اتروائے اور حضرت ابو طلحہ انصاری کو فرمایا ابو طلحہ یہ لے لو، دوسری طرف کے اتروائے، یہ بھی اٹھا کے ابو طلحہ انصاری کو دیا، فرمایا یہ بھی لے لو۔ صحابی کہتے ہیں آقا میں کیا کروں؟ وہابی کہتا ہے کہ نبی کی چیزوں میں برکت نہیں ہوتی، تعظیم کیوں کرتے ہو اور سینے پر نالین پاک کیوں لگاتے ہو؟ اس سے ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، صحابی سے پوچھ، بال ریلا اس سے ہوگا کیا؟ تم نبی کے بال ہاتھ میں لے کے کھڑا، اس سے ہوگا کیا؟ میرے نبی نے دائیں طرف کے بال اتروائے، ابو طلحہ انصاری کو دیے، پھر بائیں طرف کے اتروائے، ابو طلحہ انصاری کو دیے، اور فرمایا بخاری کی حدیث پیش کروں، بخاری کی، فرمایا اقسمہ بین الناس، اے ابو طلحہ انصاری میرے بالوں کو تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے، اقسمہ بین الناس، سارے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس تین حدیثوں سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمانے یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے صحابیوں، نائی مجھے گنجا کر رہا ہے، حلق کر رہا ہے، سر مونڈ رہا ہے، اور تم اس لیے آئے ہو کہ بال نبی کا زمین پر نہ گرے، ہمارے ہاتھ پر گرے، تمہارا عقیدہ غلط نہیں، لو میں مصطفیٰ تمہارے عقیدے پر مہر لگا دیتا ہوں، بال میں خود ہی دے دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں لے جاؤ، جس کے
سے پاس ہوتی رہے.